السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسے ظلم و بربریت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ ساری حقوق انسانی کی جو این جی اوز اور پوری جو حقوق انسانی ہے، جو کتا بھی مر جائے تو اس پہ بھی بڑی بکواس کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری آج اس ظلم و بربریت پر خاموش ہیں، جس میں کشمیر میں ایک چھوٹے سے بچے 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے نانا کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے بہادری ہند کے ہندوؤں کی، ان کافروں کی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور سب حقوق انسانی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سب کو سانپ کاٹ گیا ہے، سب کی آوازیں بند ہو گئی ہیں، سب کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ کوئی بلی کتا مر جائے تو پوری دنیا کو سر پہ اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کا ایک آدمی مر جائے تو امریکہ سے چلتے ہیں، پاکستان تک قتل عام کر دیتے ہیں، لوگوں کی پوری دنیا کو اٹھا کے لے گئے۔ لیکن آج میں پوچھتا ہوں، یہ جو حقوق انسان کی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، یہ کہاں مر گئے ہیں؟ یہ کہاں سو گئی ہیں؟ کیا ان کو ابھی کچھ نظر نہیں آتا؟ 1 سال سے ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم ہے کشمیر کے اندر جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ نہتے کشمیریوں پر ڈے اینڈ نائٹ جو ہیں وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے قتل عام، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن حرام ہے کہ کسی تنظیم حقوق انسانی کے منہ سے لفظ بھی نکلا ہو۔ اللہ کی طرف سے عذاب جب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور ایک عذاب ایک چھوٹا سا آپ دیکھ لیں کہ یہ کرونا کی شکل میں جو آیا، جو بڑے بڑے حقوق انسانی والے تھے سب کی سب بولتی بند ہو گئی، کسی کو مجال نہیں رہی کہ کوئی ایک چھوٹے سے وائرس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اے حقوق انسانی کے علمبردارو، آج کہاں مر گئے آپ؟ کس کو آپ سپورٹ کرتے ہو؟ دن رات اس بندے کو سپورٹ کرتے ہو جو اس دنیا میں جیسے یہودیت کی نسل کشی کی گئی تھی، آج وہ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ آج کہاں گئے وہ یہودی؟ بھی اب ان کے ساتھ ہیں، اسرائیلی بھی اس کے ساتھ ہیں، مل کے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ افسوس ہمیں اپنے مسلمانوں پر بھی ہے، جو کوئی اس وقت سب کو سانپ سونگھ گیا، کوئی نہیں بولنے والا، اور کہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، سب کبوتر کی طرح بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بلی ایک کبوتر کو کھا رہی ہے تو میں آنکھیں بند کر لوں، مجھے نہیں کھائے گی، یہ بلی سب کو کھا جائے گی۔ کہاں چلے گئے ہم سب مسلمان؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کوئی اس پہ بولنے والا نہیں ہے۔ ان کا ایک کتا مر جائے تو پورے مسلمانوں کو پاؤں تلے رونگ دیتے ہیں، لیکن آپ کے مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دیکھو اے مسلمانوں، کل کو سب کو پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں کہ جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا تو پھر آپ کہاں تھے؟ وہ کہاں گئے وہ مجاہدین جو کہتے تھے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے؟ وہ کہاں چلا گیا سب کچھ؟ ہر چیز مٹ گئی۔ کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ یہ ایک ظلم آج کسی حقوق انسانی کی تنظیم کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ جو علمبردار بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں، جو کہتے ہیں کہ ہم حقوق انسانی کے علمبردار ہیں، صرف انسانوں کے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے، کتوں کے، بلیوں کے بھی وہ حقوق کے علمبردار ہیں۔ لیکن بتائیں، آج 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے نانے کو شہید کر دیا گیا۔ کہاں ہیں انسان حقوق؟ کہاں ہیں یہ تنظیمیں ساری جو پوری دنیا کا پیسہ اکٹھا کر کے کھاتی ہیں حرام، اور اب جہنم کی آگ کو اپنے پیٹوں کے اندر ڈالتے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ صرف یہ ذمہ داری پاکستان کی رہ گئی ہے؟ کہاں چلی گئی تنظیمیں ساری؟ اللہ تعالیٰ غرق کرے اس بربریت کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بربریت جو ہے نا وہ قائم کی ہوئی ہے کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر۔
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں اپنے مسلمانوں کو، جو آج کسی کے زبان سے کل سے یہ واقعہ ہوا ہے، نہیں دیکھا کہ کسی نے باہر نکل کے احتجاج کیا ہو، جن کے بلبوتے پہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ ختم ہو گئے، ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی۔ جب یہ کشمیر کا قتل عام شروع ہوا تھا تو ہمارے اپنے ہی لوگوں نے، ہمارے اپنے بڑے مسلمانوں نے اس مودی کو بلا کے ایک بڑا انعام دیا تھا کہ یہ لو انعام ان مسلمانوں کو قید کرنے کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ وہ انعام کچھ عرصہ بعد بھی دے سکتے تھے۔ افسوس اور صد افسوس کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کچھ تو خیال کیا جائے، یہ اسلام فوبیا کے خلاف تھوڑی آواز تو اٹھائی جائے۔ ہم لوگ تو ہمہ وقت تیار ہیں، پاکستان والے، ہم اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں 1947 سے لے کے آج تک۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے دہشت گرد بھیجے ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج کراچی کے اوپر، اور اس قسم کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہاں گئی اب دنیا ساری؟ بس یہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ یو این اے کا جو بیان آیا، یہ بڑی ہمت، پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسے بیان ایک دے دیا، لیکن بیانوں سے کام نہیں چلے گا، ان پہ پابندیاں لگائیں۔ ایران پہ اتنی دیر کی پابندیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ لگائیں۔ ایران نے کیا کسی کو قتل کیا جا کے؟ دوسرے اپنے لوگوں کو کیا، یا گرد و نواح میں کسی کو ناجائز قتل کیا؟ وہ تو دن رات، آج ایک پورا سال ہو گیا، کہاں سوئی ہوئی ہیں یہ ساری تنظیمیں؟ اٹھیں اور پابندیاں لگائیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملکوں پر پابندیاں لگاتے ہو، ہمارے کئی سالوں تک پابندیاں لگی رہیں، کیونکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر روس کو تباہ کیا تھا، تو اس لیے کتنے سالوں کی پابندیاں ہم نے برداشت کی۔ آج بھی بات ان کی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ قہار اور جبار ہے۔ اس ظلم و زیادتی کے خلاف سب کو آواز اٹھانی چاہیے، اور حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اب کہاں چلی گئیں؟ نہ کسی مسلمان ملک سے کوئی حقوق انسانی کی آواز اٹھا رہا ہے، اور نہ وہاں سے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے علمبردار ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ وہ لوگ جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن برپا کرنے والے ہیں، اور یہی وہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا پیس میکر ان دا ورلڈ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کون سا پیس ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے، 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے نانا کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی ایک 65 سال کا بزرگ آدمی تھا، نہتا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بہادری ہے؟ اگر یہ اتنے بہادر ہیں تو چائنا کی فوج وہاں بیٹھی ہے نا، آئیں ان کے مقابلے میں بات کریں، پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنے بہادر ہو۔ نہتے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سب کو اس چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ مرنا تو اسی دن ہے جس دن مرنا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ کہاں گئی وہ بات کہ مومن ہے تو کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی؟ کہاں چلے گئے وہ سارے جو اس قسم کے مجاہد تھے، جو اللہ پر توقع رکھتے تھے؟ آج سب کو سانپ سونگھ گیا، آج 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن کسی ہمارے بڑے ملک سے کسی سے بھی یہ بیان جو ہے نا وہ جاری نہیں ہوا کہ یہ ظلم بند کیا جائے، اور اقوام متحدہ کو کہا جائے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اس انڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اور اس مجرم کو گرفتار کیا جائے اور اس کو عالمی عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم اپنے سب لوگوں کو بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان تنظیمیں ہیں سب سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اٹھیں۔ جیسے ان کا کتا مر جاتا ہے تو پورے مسلمانوں کا سر کچل دیتے ہیں، یہاں تو انسانیت مر رہی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز کرے، اور اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عظیم عطا کرے، اور اس ظلم جو ہے اس کے خلاف اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ظلم کے خلاف اٹھ سکیں، ہاتھوں سے اور اپنی قوت سے ہر طریقے سے ہم اس ظلم کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ جو اقوام متحدہ کے لمبردار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا جائے کہ ان کے اوپر جو ہے
وہ پابندیاں لگائی جائیں، اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں بہت زیادہ نہتے کشمیریوں کے اوپر۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔